کی جھولی میں ڈال دی تھی. وہ کسی سے ڈھکی چھپی یہ بات نہیں ہے. خیر اس وقت تو بالکل ہی ٹوٹل 100% ہی عمران خان کے ساتھ تھی عدلیہ, لیکن چلو ابھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت آس امید ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے گیم جو ڈل رہی ہے دال میں کہیں نہ کہیں سے کالا نظر آتا رہتا ہے. اس دوران اگر کسی جج کی اپنی غلطی پکڑی جاتی ہے تو اس کو بھی سیاست سے جوڑ دیا جاتا ہے, پرانی عمران خان والی عادت کہ غداری سے جوڑ دو. اب تو یہ تقریباً ایک دیکھا جائے تو مزاج ہی بن چکا ہے. جسٹس بابر ستار کا گرین کارڈ منظر عام پر آیا. جج سب امریکہ میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں, پاکستان میں بھی جج لگے ہوئے ہیں. اب اس بات کو بھی جج صاحب جو ہیں وہ اس بات پر بھی باقاعدہ غصہ کر رہے ہیں. وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی یہ سوال بھی نہ کرے, ان سے یہ کوئی پوچھے بھی نہ. اور ظاہر ہے جو ان کے ہم خیال جج ہیں وہ تو ان کے ساتھ کھڑے, وہ جو 6 جج خط لکھنے والے ہیں, کہ کوئی بندہ ان سے پوچھا بھی نہ کہ بھائی آپ جو لوگوں کے سیاستدانوں کے فیصلے کرتے رہے ہیں, ان کی ڈبل نیشنلٹی کی وجہ سے ان کو وزارت عظمیٰ, ان کو سینٹرشپ, ان کو MNA شپ, جہاں جہاں سے آپ کا داؤ لگا آپ لوگوں نے وہاں سے سیاستدانوں کو نکالا. تو اگر آج اپنا نکل آیا تو گریسفلی اس بات کو مان لو, مانو کہ یہ غلط ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہتے جی میں نے اپنے ساتھ والے جج کو کلیگ کو بتا دیا تھا. بہرحال جج صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ جب جج بنا تھا تب میں نے اپنے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتا دیا تھا. یعنی اس کی نظر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گرین کارڈ سے متعلق سوال ہوتا, لیکن الٹا گرین کارڈ پر سوال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. جی اب جو میں اور آپ ان سے یہ سوال کر لیں ان سے بھی سوال کر لیا گیا. خبر آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کی فیملی کی معلومات لیک کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج بینچ بنایا جائے گا اور کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا. مطلب اب آپ ججوں کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کر سکتے, کہہ بھی نہیں سکتے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا یا ان سے کچھ غلط ہو گیا یا وہ کوئی غلطی کر گئے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو, تو آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے. خیر اللہ بارے سے سوال تو کیا جائے گا. دوسری طرف سپریم کورٹ نے محسوس نشستوں سے متعلق تحریری حکم نامہ بھی جاری کر چکا ہے. اس حکم نامے کے بعد الیکشن کمیشن 77 محسوس نشستوں کے عبوری جو ہے وہ طور پر معطل کر دے گا. تاہم اس کیس کو لارجر بینچ سنے گا اور لارجر بینچ کا حتمی فیصلہ آنے تک یہ معطل رہیں گی, اور اگر لارجر بینچ نے انہیں بحال کر دیتا ہے تو پھر وہ نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جو بحال کر دے گا. اچھا یہاں پر بھی نا I don't know, مطلب ہر چیز اس ملک میں کسی الزام لگتا تھا یا ہر الٹی سیدھی جو بھی کام ہوتا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی, لیکن یہاں پر تو بالکل مطلب کمال ہو گیا ہے. مطلب آپ روٹی 16 روپے کی ہے تو کیوں کی ہے, عدالت نے اٹھا کر نوٹیفیکیشن جو ہے کالدم کر دیا, نہیں جی روٹی 20 کی بکنی چاہیے, کیوں 16 کی بیچ رہے ہیں آپ. مطلب انتظامی معاملات میں آپ نے دوسرے کسی مطلب الیکشن کمیشن کو آپ اڑا کر رکھ دیتے ہیں, پارلیمنٹ کی چیزوں کو آپ کو بلکہ پارلیمنٹ ہی اڑا کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی حکومت ختم کر کے اس کی حکومت بنا دو. یہاں پر تو معاملہ ہی بس I don't know جی, اس ملک میں I don't know, یہ ایک نئی جو طاقت بنتی جا رہی ہے جو کسی دور میں پنڈی میں ہوتی تھی, اب وہ شاہراہ دستور پر شفٹ ہو رہی ہے, اور یہ میرا خیال میں پنڈی والوں سے بھی زیادہ وہ تو کچھ ڈر کے پیچھے رہ کر ہیں جی کرا کے, یہاں پہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ PTI انتشار کے راستے پر 120 کی سپیڈ چل رہی ہے. کل انہوں نے خیبر پختونخوا اسلام آباد میں ایک اجلاس بلایا جس میں باقاعدہ پلاننگ کی گئی. 9 مئی کو نکلنا ہے اور پھر احتجاج کرنا ہے. گنڈاپور نے ہجوم کو بتایا کیسے پولیس کو جواب دینا ہے, کیسے ان سے لڑنا ہے. ایسے ہی اجلاس تب بھی ہوئے تھے جب 9 مئی کا سنہ ہوا تھا, انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. اب پھر وہی اجلاس ہونے جا رہے ہیں. اس اجلاس سے علی امین گنڈاپور نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایک ڈنڈے پر پاکستان اور ساتھ ہی تحریک انصاف کا جھنڈا لگا لیں. کوئی ڈنڈا آپ سے ڈنڈا چھیننے کی کوشش کرے, آپ کا جھنڈا لینے کی کوشش کرے, اس کی ویڈیو مجھے بھیجو. پاکستان کے آئین کے مطابق اس کے خلاف خیبر پختونخوا میں غداری کا مقدمہ درج ہوگا. اب وہ ہمت اور حوصلہ
انتشاریوں کو دے رہے ہیں کہ آپ لوگ خالی پی ٹی آئی کا جھنڈا نہ لے کے نکلیں، اس کے ساتھ ایک جھنڈا پاکستان کا بھی لگا لیں. اور جب پاکستان کا جھنڈا آپ ساتھ لگا لیں گے تو پھر میرے لیے آسان ہو جائے گا اس کو ذرا کور کرنا. اور میں پھر جناب کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا گا، اور میں حکم دوں گا اس پولیس کو، اس صوبے کی پولیس کو، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جائیں، اور جس نے وہ جھنڈا اور ڈنڈا دونوں چھیننے کی کوشش کی ہے کسی بھی انتشاری سے، اس کو پکڑ لیں، اور اس چھیننے والے پولیس پر، فوجی پر، یا پھر وہ رینجر والے پر، یا پھر وہ جو بھی خاصہ دار ہیں ان میں سے جو بھی یہ کام کرے گا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کر دیں. یہ ہمت اور حوصلہ دے رہے ہیں، اور وہ سالی کے پی کے میں پورے پاکستان میں دے رہے ہیں. آپ پنجاب میں بھی کریں، کے پی، بلوچستان، جہاں کرنا آپ کریں. مطلب وہ اس بات پر شرم محسوس نہیں کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے 9 مئی جیسا حادثہ کیا، اس ملک کی فوج کے خلاف غداری کی، بجائے اس پر وہ شرمسار ہوں یا اس پر ان کو شرم آئے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم لوگ 9 مئی کو باقاعدہ طور پہ اس انتشار والے دن کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عرس منائیں گے، پہلی سالگرہ منائیں گے کہ ہم نے افواج پاکستان پر 9 مئی کو حملہ کیا تھا. اس کی باقاعدہ طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کی برتھ ڈے کے کیک کاٹیں گے. یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کا رویہ، لہجہ چیک کریں، اندازہ چیک کریں کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کو اشتعال دلا رہا ہے. جب صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا تو پھر آپ اداروں پر حملہ کریں گے. بالکل کریں گے. آپ کو تو لائسنس مل گیا نا، آپ اس لائسنس کے تحت کسی پر بھی حملہ کر دیں. بس آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہونا چاہیے پاکستان کا، اور اس ڈنڈے کے اوپر دوسرا جھنڈا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہونے کا. پھر آپ کو لائسنس مل گیا، آپ غداری کریں، آپ تباہ کریں، کسی کو مار دیں، کچھ بھی کر دیں. ویڈیو ذرا بنا لیں کہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، تاکہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کو وہاں سے چھڑوا کر لے آئے. دوسری طرف گنڈا پور نے ایک اور دھمکی دی ہے. پی ٹی آئی سندھ کے ایم پیز کو سندھ ہاؤس میں داخلے سے روکا ہے. میں دیکھتا ہوں بلاول کا گورنر کے پی ہاؤس میں کیسے داخل ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ گنڈا پور صوبے کے گورنر کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں کے پی کے ہاؤس میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یار کس قسم کی پارٹی ہے یار، کس قسم کا وزیر اعلیٰ یار. اس کے منہ سے آپ کچھ نہیں سنیں گے کہ عوام کے لیے وہ کیا منصوبے لے کے آ رہے ہیں. اس کے منہ سے کچھ نہیں سنیں گے کون سا روڈ بن رہا ہے، کون سا ہسپتال بن رہا ہے، کون سا ایسا منصوبہ ہے. اس کے منہ سے آپ یہی سنیں گے کہ میں کسی کو صوبے میں نہیں آنے دوں گا، میں غداری کا مقدمہ درج کر دوں گا، میں مار دوں گا، میں اکھاڑ دوں گا. یہ میں کیا کروں اس پہ یار، مجھے I don't know. خیر، دھمکیاں ایسی ہیں کہ گورنر آج کا راستہ کھولیں گے، اور گورنر جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے وہاں پہ تگڑا بھیج دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر حرکت کریں گے تاکہ گورنر آج لگیں. کام ان سے ہونا کوئی نہیں، اور جب یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. شیر افضل مروت بیچارہ ہے جی، ہیرو یوتھیاں دا، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ریورس ہو رہے ہیں. باہر بیٹھی پی ٹی آئی عمران خان کے فیصلوں کو بدل رہی ہے، یعنی بغاوت کر رہے ہیں. جو خان کہہ رہا ہے جیل میں بیٹھ کر، پی ٹی آئی وہ باہر نہیں کر رہی، بلکہ وہ سب اس کے الٹ کر رہی ہے. اور یہ بات ہم کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہ اپنے لوگ ذاتی مفادات کی پوجا کر رہے ہیں، جیسا کہ عمران خان نے ساری زندگی دوسروں کے ساتھ کیا ہے. اب وہی سلوک وکیل اس کی پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. یہاں پر جو شیر افضل مروت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا ہے کہ وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ہوں گے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے جو باہر بیٹھی ہے وہ ساری کی ساری کہہ رہی ہے کہ نہیں، شیخ وقاص ہوں گے. اور کیوں نہیں ہوں گے شیر افضل مروت؟ وہ اس لیے نہیں ہوں گے، پہلی بات تو ہے کہ خیر اتنا قابل تو وہ ہے بھی نہیں کہ یہ ہو، لیکن کیونکہ اس کو لارا لگایا گیا، اس کو کہا گیا کہ عمران خان نے کہا. لیکن دوسروں کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ مامے خان بنا ہوا ہے پارٹی کے اندر، اور اس کے جو مامے خان شپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ پارٹی اس کو بھگانا چاہتی ہے. بٹ اینی ہاؤ، یہ ان کا رنڈی رونا چلتا رہے گا. 9 مئی والے معاملے پر پی ٹی آئی پھر نکل رہی ہے. 9 مئی کو اس کی پہلی سالگرہ منا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی روکے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو مطلب کہ فکس کر دیں گے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں، اور اس کے ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کرنا مت بھولیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.